بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ واقعہ سننے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اس طرح کے واقعات آپ کو آئندہ بھی بر وقت ملتے رہیں۔ اس قوم کو شمشیر کی حاجت نہیں رہتی اور جس کے جوانوں کی خودی صورت فولاد۔ کیا آپ جانتے ہیں ابو جہل کا اصل نام کیا تھا اور اس کو یہ نام کس نے دیا؟ معزز سامعین، ابو جہل کا اصل نام عمرو بن ہشام اور کنیت ابو الحکم تھی۔ وہ قبیلہ قریش کے سرداروں میں سب سے زیادہ عقل مند تصور کیا جاتا تھا۔ اس نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیغام توحید کی سخت مخالفت کی اور اس نے حق کو نہ پہچانا، جس کے باعث آقائے دو جہاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے ابو جہل یعنی جہالت کا باپ یا بے حد جاہل ہونے کا خطاب دیا۔ ابو جہل کا انجام نہایت سنگین اور عبرتناک ہوا۔ حضرت عبداللہ بن عوف رضی اللہ عنہ مشہور اور بڑے صحابہ میں ہیں۔ فرماتے ہیں کہ بدر کی لڑائی میں میں میدان میں لڑنے والوں کی صف میں کھڑا تھا۔ میں نے دیکھا کہ میری دائیں اور بائیں جانب انصار کے دو کم عمر لڑکے ہیں۔ مجھے خیال ہوا کہ میں اگر قوی اور مضبوط لوگوں کے درمیان ہوتا تو اچھا تھا کہ ضرورت کے وقت ایک دوسرے کی مدد کر سکتے، لیکن میری دونوں جانب بچے ہیں، یہ میری کیا مدد کر سکیں گے؟ اتنے میں ان دونوں میں سے ایک نے میرا ہاتھ پکڑ کر کہا، چچا جان، کیا آپ ابو جہل کو پہچانتے ہیں؟ میں نے کہا، ہاں پہچانتا ہوں۔ تمہاری کیا غرض ہے؟ اس نے کہا، مجھے یہ معلوم ہوا ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کرتا ہے۔ اس پاک ذات کی قسم جس کے قبضہ میں میری جان ہے، اگر میں اس کو دیکھ لوں تو اس وقت تک اس سے جدا نہ ہوں گا کہ وہ مر جائے یا میں مر جاؤں۔ مجھے اس کے سوال اور جواب پر تعجب ہوا۔ اتنے میں دوسرے نے یہی سوال کیا اور جو پہلے نے کہا تھا وہی اس نے بھی کہا۔ اتفاقاً میدان میں ابو جہل بھاگتا ہوا مجھے نظر آ گیا۔ میں نے ان دونوں بچوں سے کہا، وہ دیکھو، وہی تمہارا مطلوب ہے جس کے بارے میں تم مجھ سے سوال کر رہے تھے، وہ جا رہا ہے۔ دونوں یہ سن کر تلواریں ہاتھ میں لیے ہوئے ایک دم بھاگے چلے گئے اور جا کر اس پر تلوار چلانا شروع کر دی، یہاں تک کہ اس کو گرا دیا۔ جنگ بدر ختم ہونے کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو ساتھ لے کر جب ابو جہل کی لاش کے پاس سے گزرے تو لاش کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، یہ ابو جہل اسی زمانے کا فرعون ہے۔ پھر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے ابو جہل کا سر کاٹ کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں ڈال دیا۔ معاذ رضی اللہ عنہ بن عمرو فرماتے ہیں کہ میں لوگوں سے سنتا تھا کہ ابو جہل کو کوئی نہیں قتل کر سکتا، وہ بہت حفاظت میں رہتا ہے۔ مجھے اسی وقت سے خیال تھا کہ میں اس کو ماروں گا۔ جنگ کے دوران یہ دونوں صاحبزادے پیدل تھے اور ابو جہل گھوڑے پر سوار تھا، صفوں کو درست کر رہا تھا۔ جس وقت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے دیکھا اور یہ دونوں دوڑے تو گھوڑے سوار پر براہ راست حملہ مشکل تھا، اسی لیے ایک نے گھوڑے پر حملہ کیا اور دوسرے نے ابو جہل کی ٹانگ پر حملہ کیا، جس سے گھوڑا بھی گرا اور ابو جہل بھی گرا اور اٹھ نہ سکا۔ یہ دونوں حضرات اس کو ایسا کر کے چھوڑ آئے تھے کہ اٹھ نہ سکے اور وہیں پر پڑا تڑپتا رہے۔ اس کے بعد عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے بالکل ہی سر جدا کر دیا۔ معاذ بن عمرو رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جس وقت میں نے اس کی ٹانگ پر حملہ کیا، اس کا بیٹا کرما اس کے ساتھ تھا۔ اس نے میرے کندھے پر حملہ کیا جس سے میرا ہاتھ کٹ گیا اور صرف کھال میں لٹکا ہوا رہ گیا۔ میں نے اس لٹکے ہوئے ہاتھ کو کمر کے پیچھے ڈال دیا اور دن بھر دوسرے ہاتھ سے لڑتا رہا، لیکن جب اس کے لٹکے رہنے سے دقت ہوئی تو میں نے اس کو پاؤں کے نیچے دبا کر زور سے کھینچا۔ وہ کھال بھی ٹوٹ گئی جس سے وہ اٹک رہا تھا اور میں نے اس کو پھینک دیا۔
عزائم کو سینوں میں پیدا کر دے، نگاہ مسلماں کو تلوار کر دے۔